یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی فضیلت کے اندر یا ان کی اہمیت کے اندر بہت کچھ ارشاد فرمایا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے محدثین بھی اس چیز کو انہوں نے ہلکا نہیں لیا، بلکہ انہوں نے کتاب الایمان کے اندر جو ہے نا باب باقاعدہ قائم کیے. جیسے صحیح مسلم کے اندر باب نمبر 33 پہ اگر جائیں تو باقاعدہ انصار اور سیدنا علی سے محبت رکھنا ایمان کی علامت لکھ کے باب قائم کیا گیا، اور کہا کہ ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے. یعنی یہاں تک پھر فرما دیا گیا کہ علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن. یعنی پتہ ہی چلا کہ حضرت علی کی محبت اور سمجھ لیجئے ان سے اگر نفرت، یہ محبت اور نفرت جو ہے ایمان اور نفاق یا منافقت کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اور صحابہ کو جب یہ چیزیں پتہ چلیں تو انہوں نے فوری ان چیزوں کو دھو دیا. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے حضرت ابو بریدہ کی مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی. حضرت ابو بریدہ وہ صحابی رسول ہیں کہ انہوں نے پھر اس چیز کو اپنے پاس نہیں رکھا، انہوں نے پھر آگے سے آگے ٹرانسفر کرنا شروع کیا. حضرت ابو بریدہ کو، جن کو حضرت علی سے بغض ہوا تھا، 4350 صحیح بخاری کے اندر بھی جس کا ذکر ہم نے کیا، یا پھر امام ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ 152 نمبر پیج آف جلد 5 کے اندر ذکر کیا. تو پھر حضرت بریدہ نے اس چیز کو، بغض کو ایسا کاٹا، ایسا چیرا اپنے دل سے، پھر ان کی محبت کو ہر جگہ عام کیا، ان احادیث کو ہر جگہ عام کر دیا. جیسے مثال کے طور پہ مشکات کے اندر بھی 6258 نمبر روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 4 اشخاص سے محبت کرنے کا مجھے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کہا نام بھی بتا دیں اللہ کے رسول. تو نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ ان میں سے ایک علی ہیں، دوسرے جو ہیں ابو ذر، تیسرے مقداد، اور چوتھے جو ان سے ہیں وہ حضرت سلمان ہیں. ٹھیک ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ سارے صحابہ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ ان سے راضی بھی ہو. تو خیر، پھر حضرت بریدہ نے پھر ان شکایتوں کے اوپر جو ہم نے آپ کے سامنے صحیح بخاری 4350 سے بیان کی، اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے پھر اس نفرت بغض کو دھونے کا یہ طریقہ دیکھا کہ حضرت علی کے فضائل، فضیلتیں روایات کی شکل میں لوگوں کو سنایا کرتے تھے، چاہے بنو امیہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو ان کے آگے آیا ہو جس نے بھی بغض والا معاملہ کیا ہو. اسی طریقے سے مسند احمد 23445 نمبر روایت کے اندر بھی اس کا آتا ہے، حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا محبوب میں ہوں تو علی بھی اس کے محبوب ہونے چاہیے. یعنی من کنت ولیہ فعلی ولیہ، یعنی وہی من کنت مولاہ فعلی مولاہ، وہ اسی کا ایک سمجھ لیجئے پارٹ یہ بھی سمجھ لیجئے. حضرت بریدہ کو بھی یہ چیز نبی علیہ السلام نے سمجھائی. ایسے ہی ان کا بغض ختم نہیں ہوا حضرت علی سے، بلکہ ان کا بغض اس طرح ہی ختم ہوا کہ حضرت علی کے فضائل نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے سنے تو لوگوں تک پہنچائے باقاعدہ. ٹھیک ہے. اور اس کو مسند احمد کے اندر باقاعدہ ان کی جو مسند تھی حضرت بریدہ کی، ان کو امام احمد نے پھر ان روایتوں کو بھی وہاں پہ اکٹھا بھی کیا. اسی طریقے سے حضرت بریدہ جن کو حضرت علی سے بغض تھا، یہاں تک نہیں رکے، بلکہ وہ جو روایت ہے نا جس کے اندر حضرت علی کے آشوب چشم کا ذکر آتا ہے اور خیبر کو فتح کرنے والا ذکر آتا ہے، خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کا ذکر آتا ہے، وہ بھی حضرت ابو بریدہ جو ہیں وہ ذکر کرتے تھے. مسند احمد کے اندر بھی 23381 کے اوپر ذکر آتا ہے، وہ بھی انہوں نے بیان کی حضرت علی کی فضیلت کے حوالے سے روایت کی، کس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنا محبوب رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اور کس طریقے سے، تو یہ اس کے پیچھے آپ کو پتہ چلے گا، یہ اصل میں لاجک سائنس تھی کہ انہوں نے پھر حضرت علی کی فضیلت بیان کرتے کرتے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ گزار دیا. اسی طریقے سے حضرت بریدہ جو حضرت علی سے کسی زمانے میں نفرت رکھتے تھے، ان کا ایک اور معاملہ بھی ہے کہ انہوں نے پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت علی کے خلاف جو ہے نا کسی مجلس کے اندر ان کے خلاف غلط باتیں ہو رہی تھی، وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے پھر وہی روایت سنائی کہ کس طریقے سے حضرت علی سے ان کو بھی بغض تھا، پھر انہوں نے اپنے بغض کا علاج کیسے کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پھر سمجھایا اور پھر ان کے دل سے بغض والا معاملہ حضرت علی کا ختم ہو گیا. یہ بھی حضرت بریدہ نہیں بتایا. پھر اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے بریدہ کو یہ بھی کہا کہ تم حضرت علی کے متعلق بدگمانی نہ کرو، کیونکہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور وہ میرے بعد تمہارا ولی ہے یا دوست ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حضرت بریدہ نے، یعنی محبوب ہے. ٹھیک ہے. اکثر ہمارے لوگوں کا یہ بھی معاملہ ہے کہ ہم شیعہ لوگوں کے سامنے اگر یہ محبوب کا ترجمہ یا ولی کا ترجمہ یہ کر دیں گے اس کا مطلب محبوب ہے یا دوست ہے، ان کو اس پہ بھی اعتراض ہونے لگتا ہے. لیکن آپ کانٹیکسٹ دیکھیے کہ ایک بندے کو بغض ہو رہا ہے
تو اس کا علاج ایسے ہی ہے نا کہ بھائی میں اس سے محبت رکھتا ہوں، علی سے آپ بھی محبت رکھو. تو یہ مطلب اس کا شارٹ میننگ ہے. اس پہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضرت بریدہ کو نبی الاسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے علی کا آپ کے بعد میرے خلیفہ ہیں یا امام ہیں. کوئی ایسے معاملات کوئی نبی علیہ السلام نہیں فرما رہے. جو کہ اہل تشیع ایک ڈفرینٹ ایکسٹریم پہ چلے گئے، اور اہل سنت کے اندر سے کچھ لوگ حضرت علی کے حوالے سے بغض کے اندر کسی خاص چھوٹا طبقہ ہے وہ بہرحال وہ اور ایکسٹریم پہ چلا گیا. اسی طریقے سے حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ اس ارشاد کے بعد نا، یہ نبی الاسلام نے جس طرح حضرت بریدہ کی سرزنش کی تھی، تو میں حضرت علی سے بہت محبت کرنے لگا اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے پھر حضرت علی محبوب ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے اس وقت حضرت علی سے محبت کا بھی بیان کر دیا. اسی طریقے سے ہمیں حضرت علی کے حوالے سے ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور نبی علیہ السلام یہاں تک نہیں رہے بلکہ پھر یہ بھی کہا کہ ان کے جو والد ہیں یعنی حضرت علی، وہ ان سے بھی زیادہ افضل ہیں. ٹھیک ہے، یا ان سے بھی افضل ہیں. ابن ماجہ کے اندر یہ روایت آتی ہے 118، اور اس کو علامہ البانی نے بھی اور زبیر الزئی ان دونوں نے صحیح حسن کے درجے پہ گردانا بھی ہے. اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سیرت کا ایک اہم پہلو تھا جس کو نبی علیہ السلام نے امت کے صحابہ کے اوپر جو بڑے نیک لوگ تھے اور ان لوگوں تک یہ پہنچایا تاکہ وہ آگے بھی ٹرانسفر کرے. اور انہوں نے بہت سے صحابہ نے اس کا حق بھی ادا کیا کہ انہوں نے پھر عملی طور پہ حضرت علی کا ہمیشہ ساتھ دیا، جنگوں کے اندر بھی اور اسی طریقے سے ہر جگہ کے اوپر جہاں پہ حضرت علی کے اوپر بغض والا معاملہ ہوا. اور یہ جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں، بلکہ ہمیں اکثر علماء کے حوالے سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ سب سے زیادہ فضائل اگر کسی صحابی کے وارد ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کی زبان اطہر سے، تو وہ حضرت علی وہ صحابی یا اہل بیت ہیں جن کے سب سے زیادہ فضائل مسلمانوں نے یا پھر ہمارے محدثین نے روایت کی ہے. ان کے اوپر روایتیں باقاعدہ چیپٹر کے چیپٹر بنا دیے، کتابوں کی کتابیں نکال دی. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ حضرت علی سے بغض والا معاملہ بہت زیادہ ہو گیا تھا. نبی علیہ السلام کے دور کا ایک ہم نے واقعہ بھی 10 ہجری کے آپ کو بیان کر دیے، آپ کی وفات سے چند ماہ پہلے کے واقعات بیان کیا آج 10 ہجری کے، حج سے چند ماہ پہلے یا پھر وفات سے بھی چند ماہ پہلے. تب اتنا بغض ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد کتنا بغض ہوا کہ آپ کی خلافت آتی ہے اور اس کو ماننے سے لوگوں نے یا مسلمانوں کی ایک جماعت نے انکار بھی کر دیا. تو اس کے اوپر اس انکار کی وجہ سے مسلمانوں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا. ہزاروں کے حساب سے مسلمان صحابہ، جس کے اندر بدری، احد کے سارے بڑے بڑے اصحاب، ان میں سے طلحہ و زبیر ہوں، بڑے بڑے اصحاب کی شہادتیں یا وفاتیں یا موتیں ان وجوہات کی نظر ہو گئیں کہ مسلمان امت کے ایک حصے نے حضرت علی کو ماننے سے، ان کی خلافت کو، ان کی امامت کو ماننے سے انکار کر دیا. تو اس کا انجام یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام جس طریقے سے امت کو ڈراتے رہے اہل بیت کے حوالے سے یا حضرت علی کی شکایتوں کے حوالے سے یا ان کے فیصلوں سے اختلاف کے حوالے سے، اس کا نقصان پھر اس دور میں بھی مسلمانوں کو اٹھانا پڑا. اور آج بھی اگر آپ میں ہم لوگ حضرت علی سے بغض رکھتے ہوئے ان کی تنقید شروع کر دیں یا پھر ان لوگوں کی تنقید شروع کر دیں جو جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین کو قرار دیا کہ ہم کہیں ان سے یہ غلطی ہوئی، ان سے یہ مینیجریل مسٹیک، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ہم سمجھ لیجئے ہم نے نبی علیہ السلام کی سیرت کو نہیں سمجھا. کس طریقے سے آپ نے حضرت علی کی ہر بات جس کے اوپر لوگوں کو شکایت ہوئی، اختلاف ہوا، کوئی عدالت ریاست نہیں لگا کے نبی علیہ السلام نے ان کے فیصلے کیے، بلکہ ان کو فوری وہاں پہ ٹھپ کر کے ان باتوں کو ختم کر کے صحابہ کے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کی کہ حضرت علی اس سب سے افضل ہے جو آپ لوگ بات کر رہے ہو. سلسلہ حدیث صحیحہ 3460 کے اندر بھی اس کا ذکر آ جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں آج بھی حضرت علی کی معاملوں کے اوپر، فیصلوں کے اوپر ان کا دفاع کرنا ہے اور اس طرح دفاع کرنا ہے جیسے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے کر کے دکھایا اور ان کی تربیت بھی کی.